بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلباء، آج کا ہمارا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اس کے مصنف حکیم محمد سعید ہیں۔ حکیم محمد سعید کا شمار پاکستان کی نامور شخصیات میں ہوتا ہے۔ انہیں طبی اور ادبی حلقوں میں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ نے بے شمار کتب تصنیف کی جنہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آئیے اب اس سبق کی وضاحت میں آپ کو فراہم کرتی ہوں۔ اس وضاحت کو بغور سنیے گا، کیونکہ اس وضاحت کو جب آپ سنیں گے تو آپ تمام سوالات کے جوابات کو بہتر طور سے حل کر پائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہتر طریقے سے گزرے، یعنی اچھے گزرے، اور ہم میں پاک صاف پاکیزہ عادات پیدا ہوں، ہمیں دین اور دنیا کی بھلائی حاصل ہو، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا۔ سیرت کیا؟ ان کے اخلاق، ان کے کردار، انہوں نے کیسی زندگی گزاری، اس پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام پر کس طرح عمل کیا، عبادات کیسے کی، دوستوں سے کیسے پیش آئے، دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا تھا، اس کے بارے میں جانیں، ان کے اخلاق کے بارے میں جانیں، اور جاننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے اچھائی کیسے کی لوگوں کے ساتھ، عدل و انصاف، وہ کیسے عدل و انصاف کرتے تھے، عفو و درگزر، معاف کیسے کرتے تھے، سخاوت، شجاعت، ان کی زندگی جو ہے ہمارے لیے اعلیٰ نمونہ ہے، اور ہم اس پر عمل کر کے ہی اپنی زندگی میں سرخروئی، دنیا اور آخرت کی سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں وہ کس طرح ثابت قدم رہے، کس طرح ڈٹے رہے، کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ مخالفت کی، آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آئے، ان سے کہا کہ ان کو کہو کہ اسلام پھیلانے سے باز آ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی لا کے رکھ دے تو بھی میں باز نہیں آؤں گا دین کی تبلیغ اور اشاعت سے۔ انہوں نے بے حد جو ہے وہ محنت سے جو دین کی تبلیغ کی، اللہ پر بھروسہ، ان کا یقین کامل تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندگی میں اچھے اعمال کریں تو اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے سب سے بہتر نمونہ ہے۔ اچھے اخلاق، اب یہاں پر ان کے اخلاق کی وضاحت کی جا رہی ہے اگلے پیراگراف میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے آئینے میں اللہ تعالیٰ کی صفات جھلکتی تھی، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفات نظر آتی تھی، ان کی خوبیاں، اللہ کی خوبیاں نظر آتی تھی۔ اللہ رحیم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے حق میں رحمت بن کر آئے تھے۔ اللہ انصاف کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انصاف کرتے تھے۔ اللہ خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، آپ بھی لوگوں کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ خود مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے محمد تم اخلاق کے بڑے درجے پر ہو، یعنی آپ کا اخلاق سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ آپ جیسا اخلاق، آپ جیسا کردار کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، نہ ہوا ہے۔ آپ اعلیٰ اخلاق کے درجے پر فائز ہیں، آپ کا اخلاق سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ خود ان کے اخلاق کی گواہی دیتی ہیں، وہ بتاتی ہیں ان کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، تو وہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، برائی کے بدلے برائی نہیں کرتے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی سے اپنی ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا، آپ نے اپنے کسی خادم کو، عورت کو، جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں مارا۔ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی
کسی کی بھی درخواست کو رد نہیں کیا. آپ جب گھر میں آتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم مزاج تھے، بہت مہربان اور رحم دل تھے، یعنی مہربان تھے، رحم کرنے والے تھے. کوئی بات ایسی ہوتی جو ان کو بری لگتی وہ خاموش ہو جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بحث و مباحثہ کرتے اور نہ ضرورت سے زیادہ بات کرتے. جو بات مطلب کی ہوتی اس میں جو بات مطلب کی نہیں ہوتی اس میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں لیتے. صرف وہی بات کرتے جس سے کوئی مفید نتیجہ خز ہوتا نکلتا. آپ بڑے فیاض تھے، سخی تھے، سچ بولنے والے، تحمل فرمانے والے، برداشت کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے پابند، انصاف پر قائم رہنے والے، دوسروں کا حق ادا کرنے والے، سادگی اور قناعت کا نمونہ تھے. سادگی، قناعت، صبر کا نمونہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سادگی میں گزری. آپ کے پاس جو کچھ ہوتا آپ ضرورت مندوں میں اسی وقت تقسیم کر دیتے تھے، یعنی اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے. جو بھی ان کے پاس ہوتا، جس وقت بھی ہوتا، وہ اس کو تب تک چین اور سکون سے نہیں بیٹھتے جب تک وہ چیز وہ دوسروں میں، غریبوں میں تقسیم نہ کر دیتے. ایک دفعہ ابن مسعود کہتے ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن پر اس کے نشان بن گئے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دیجئے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چٹائی پر بچھانے کے لیے گدا بنا دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا واسطہ؟ میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی طرح ہے جو درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرے اور پھر وہاں سے چلا جائے. یعنی کہ وہ دنیا کو عارضی سمجھتے تھے. ان کو اس چیز کا بخوبی علم تھا کہ میں اس دنیا میں آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھیجا گیا ہوں. مجھے ایک عہدے پر فائز کیا گیا کہ میں لوگوں کی اصلاح کروں، انہیں دین کی، اللہ کی توحید کی دعوت دوں، اور وہ اسی کوشش میں وہ لگے رہیں. اور انہوں نے اپنے مشن کو، اپنے مقصد کو، جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انہیں اس دنیا میں بھیجا تھا، ان کا بس یہی مقصد تھا کہ دین کی تبلیغ ہو، اشاعت ہو اور توحید پوری دنیا میں پھیلے. اور وہ اپنے لیے دنیا کو عارضی سمجھتے تھے، اسی لیے دنیا کی کسی بھی چیز سے محبت، لالچ انہوں نے نہیں لگائی. ان کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرا. لوگوں کے ساتھ نہ صرف عبادت بلکہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا. ابھی پیارے بچوں، اب میں آپ کو اگلے پیراگراف کی وضاحت دیتی ہوں تاکہ آپ اس پیراگراف کو بھی بخوبی سمجھ سکیں. غریبوں سے محبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگتے تھے، اے اللہ مجھے مسکین رکھ، مسکین اٹھا، مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر. حضرت عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے دیکھا کرتی تھی. ایک دن انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیوں مانگتے ہیں کہ دنیا میں مجھے غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ رکھ، انہی کے ساتھ میرا خاتمہ ہو، اور قیامت کے دن غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ ہی مجھے اٹھا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا اس لیے کہ یہ دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، کبھی کسی غریب مسکین کو اپنے دروازے سے نامراد یعنی خالی ہاتھ نہ بھیج، اسے کچھ ضرور دے دینا، چاہے چھوارے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. اے عائشہ، غریبوں سے محبت رکھو، ان کو اپنے قریب کر لو. ایسا کرو گی تو اللہ بھی تمہیں اپنے قریب کر لے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ کیا ہے کہ ہم غریبوں سے پیار اور محبت سے پیش آئیں اور ان کی ضرورت کا خیال رکھیں. ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کو جو ہے وہ ان کی وہ ضرورت پوری کرے. ہمارے در پر اگر کوئی آ گیا مانگنے کے لیے تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دے دینا چاہیے، انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غریبوں
سے بہت محبت رکھتا ہے، اسی لیے جو نیک غریب ہوں گے، مسکین ہوں گے، قیامت کے دن وہ امیر نیک اور فرمانبرداروں سے پہلے جنت میں جائیں گے، جس کی مثال خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر پیش کی کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ان کو جنت میں پہلے داخل فرمائے گا، اس لیے میرا حشر ان کے ساتھ کر، میرا حساب کتاب ان کے ساتھ کر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے غریبوں سے پیار اور محبت اور شفقت سے پیش آئے، ان کی ہر طرح ہر ضرورت کا خیال رکھیں۔ اب بیٹا اگلے پیراگراف کو دیکھیے، متوجہ ہوئی ہے اس پہ، اس کی بھی میں آپ کو وضاحت کرتی ہوں۔ زید بن ثنا یہودی تھے، روپے کا لین دین کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ قرض لیا، رقم کی ادائیگی میں ابھی کچھ دن باقی تھے کہ وہ تقاضا کرنے کو آ گیا، یعنی اپنا جو رقم جو انہوں نے دی تھی اس کو واپس لینے کے لیے آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک پکڑ کر کھینچی اور برا بھلا کہنے لگے۔ حضرت عمر موجود تھے، وہ غصے سے بےتاب ہو گئے، بے چین ہو گئے، ان سے کہنے لگے اے اللہ کے دشمن، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے تم سے کچھ اور امید تھی، اس شخص کو سمجھاتے کہ نرمی سے تقاضا کر، اور مجھ سے کہتے کہ میں اس کا قرض ادا کر دوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ اس کا قرض ادا کر دو اور اس کو 20 سا کھجور کے اور زیادہ دے دو۔ زید بن ثنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کا ایسا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس طرح نہ کہتے کہ ان سے کہتے کہ تم نے اچھا کیا کہ ایسا کیا، تو کیا وہ مسلمان ہوتے؟ نہیں مسلمان ہوتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار ہے کہ ان کے اخلاق کردار سے نہ صرف یہ بلکہ بہت سے لوگ متاثر ہو کر دین کے دائرے میں آئے، دین اسلام کو قبول کیا۔ اپنے اخلاق کی وجہ سے انہوں نے پوری دنیا کو دین سے روشناس کروایا۔ اگلا پیراگراف دیکھیے گا، سب کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔ مدینہ میں بنو سلمہ نے اپنے محلے میں ایک مسجد بنا لی تھی جہاں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن عشاء کی نماز میں انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی جو قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے۔ پیچھے کی صفوں میں ایک صاحب تھے جو سارا دن کھیت میں کام کر کے آئے تھے اور بہت تھکے ہوئے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی نماز ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ وہ نیت توڑ کر مسجد سے چلے گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو کہنے لگے وہ منافق ہے۔ انہوں نے بھی یہ بات سنی، انہیں بہت رنج ہوا، بہت غم ہوا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت معاذ کی شکایت لے کر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلایا اور فرمایا چھوٹی صورتیں پڑھا کرو، کیونکہ تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے بھی اور وہ بھی جنہیں کوئی کام ہوتا ہے، تم کو سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی، اس آدمی کی شکایت کو سنا اور پھر حضرت معاذ کو بلایا اور ان کو سمجھایا کہ اس طرح مت کیا کرو، سب کا خیال رکھا کرو، نہ صرف انسانوں کا بلکہ وہ جانوروں کا، چرند کا، پرندوں کا، سب کا خیال رکھتے تھے، سب سے شفقت سے، پیار اور محبت سے پیش آتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کے اخلاق پر عمل کرتے ہوئے سب سے حسن سلوک کریں، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں سنت نبوی پر عمل کریں تاکہ ہم دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہو سکے اللہ کے سامنے، اور اللہ تعالی ہم سے خوش اور راضی ہو جائیں۔ چلیں میں آپ کو اس کے مشکل الفاظ کی وضاحت کرتی ہوں۔ بیٹا اب ذرا متوجہ ہوں الفاظ معنی پر۔ انتقام، بدلہ لینا، پاکیزہ، پاک صاف، تقاضا، طلب کرنا، سابق قدمی، کسی بات یا کام پر ڈٹ جانا، مستقل مزاج، سخاوت، فیاضی، سیرت، کردار، عادات، شجاعت، بہادری، ضع، وزن،
کرنے کا پیمانہ، بحث و مباحثہ کسی بات پر باہمی تکرار کرنا، قناعت، صبر، لین دین، حساب کتاب، بےتاب، بے چین، بے قرار، طرز عمل، کردار، عادات، منافق جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہو، جس کے دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور ہو۔ اب یہ دیکھیں اس کی ایکسرسائز دیکھیں، اس کی مشق دیکھیں۔ سوال نمبر 1 بھی آپ بخوبی کر سکیں گے، بہت بہتر طریقے سے کریں گے، سبق کا اچھے سے مطالعہ کیجیے گا اور بتائی گئی معلومات کو بہتر طور پر سنیے گا، بغور سنیے گا، تو آپ اس کا مشقی سوال نمبر 1 بھی کر سکیں گے، جملوں کو بھی، الفاظ کو بھی اپنے جملوں میں استعمال کر سکیں گے، اور خالی جگہ کچھ آپ کو بک سے دی گئی ہیں، کچھ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات جو ہے وہ نیٹ سے سرچ کر کے اس خالی جگہ کو آپ نے لوز شیٹ پر فل کرنا ہے۔ واحد جمع بھی آپ بخوبی کر سکیں گے اور الفاظ متضاد بھی بخوبی کر سکیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ سبق آپ کو بہتر طور پر سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اس کو بہتر طور پر کر سکیں گے۔ شکریہ اور اللہ